بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو حقیقت کبریٰ کی روشن نشانیاں اور صراط مستقیم کے سیدھے راستے ہیں۔ قم کی سرزمین مقدس سے آپ سے مخاطب ہوں اور اس علم و حکمت کے مخزن نگری سے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم جناب فاطمہ معصومہ کے جوار میں موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بے وجہ کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ہمیشہ جناب سیدہ کی اس انقلابی ہجرت کو اور زرہ ولایت بن کر، مجاہدہ ولایت بن کر، شہیدہ ولایت بن کر بی بی نے جس فکری سفر کا آغاز کیا، ہم اسے فقط احساساتی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے غم میں نکلی اور ملنے سے پہلے ہجر کے اس عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس پر گریہ کرتے ہیں۔ یہ احساساتی غم بالکل اپنی جگہ پر مکمل ہے اور ہم مولا حسین کے لیے بھی آنسو بہاتے ہیں۔ احساساتی غم کم زندگی رکھتا ہے، یعنی اس وقت تک محدود رہتا ہے جب تک ہم احساساتی طور پر اسے محسوس کرتے ہیں، مگر جو فکری حسین کی فکر کا غم ہے، حسین کا انسانی آزادی کا غم ہے، یہ وہ فکری غم ہے جو ہم جس کے حامل غم حسین ہیں، یعنی حامل کہتے ہیں بار اٹھانے والا، ہم حامل غم حسین ہیں، حسین کے فکر کی بار اٹھانے والے ہم مومنین ہیں۔ اس لیے ہم بی بی کی اس ہجرت کو فقط احساساتی ترازو میں نہ تولے، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی کا یہ انقلاب کے لیے زرہ ولایت بن کر، مجاہدہ ولایت بن کر، شہیدہ ولایت بن کر بی بی نے جو سفر آغاز کیا ہے، اللہ اکبر، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ یہ ہجرت سوئے مشہد جناب سیدہ کی ہجرت ہے۔ میرا ہزاروں درود و سلام ہو اس شہزادی پر کہ اس وقت بھی جو قم میں موجود ہے، زائرین جب اپنی انگلی کو اس جادہ عشق کی طرف کر کے یہ زبان سے یہ کلمات ادا کر، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ۔ اے ولی خدا کی بہن، آپ پر ہمارا سلام، اے ولی خدا کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام، اور اے ولی خدا کی پھوپھی، آپ پر سلام۔ اور یاد رکھیے گا یہ مماثلتیں جناب زینب سے مشابہ ہیں۔ ایک وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے فکری سفر میں حامل غم ولایت بن کر میدان عمل میں اتری ہیں، اور بالکل ایسے ہی جناب سیدہ۔ اور سامعین یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خدا نے ایک نظام ولایت بنایا ہے، یعنی سلسلہ ولایت میں جس میں ولی بعد ولی، صادق بعد صادق، امام بعد امام ہے۔ یہ ایک ولایت الہی کا سلسلہ ہے 12 ائمہ کی صورت میں، مگر خدا کے اسرار اور حجاب کبریائی کا جو سب سے بڑا منظر ہے اور سب سے بڑا سر ہے اور سب سے بڑا راز ہے، وہ ولایت کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا سلسلہ فاطمیت ہے۔ یعنی جس طرح جناب سیدہ جب عقد ہونا جناب علی سے قرار پایا تو مولا کو رسول خدا نے کہا کہ اے علی، لوازمات زوج کو مہیا کیجئے، تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ یا رسول خدا، یہ گھوڑا اور یہ تلوار تو فقط نصرت خدا اور رسول کے لیے ہیں، علی انہیں نہیں بیچ سکتا۔ ہاں، وہ زرہ جو علی کے لیے ہے اسے بیچ کر میں لوازمات زوجیت جو ہے وہ مہیا کروں گا، یعنی جہیز کا اہتمام کروں گا۔ خدا کی قسم، علی نے کیا عظیم تاجر ہے، تجارت کرتا ہے علی اپنے خدا سے کہ اپنی زرہ بیچ کر خدا سے زرہ، ایسی زرہ لے لیتا ہے جو فاطمہ کی صورت ولایت کی مدافع بن کر، ولایت کی محافظہ بن کر، ولایت کی شہیدہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اور صرف یہ ایک زرہ نہیں بلکہ علی ایسی زرہوں کا اہتمام کرتا ہے جو ہر معصوم کے گھر میں ایک فاطمہ موجود رہی۔
اور یہ فاطمیت کا سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہے. جس طرح ولایت سے ہمارے ہزاروں حدیثیں، سلسلہ ذہب کی حدیثیں آپ سنتے ہیں جس میں امام دوسرے امام سے اور وہ امام اگلے امام سے اور پھر رسول خدا سے منسلک ہوتی ہے روایت، اور روایت جا کر پہنچتی ہے خدا تک. اس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، خالص سونے جیسا سلسلہ. اور اسی طرح فاطمیت کی طرف سے جناب وہ ہر امام کے گھر میں ایک فاطمہ موجود ہے. فاطمہ، فاطمہ اخرى، فاطمہ صغرى، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، یعنی ہر گھر سے فاطمہ موجود ہے اور ولایت کی زرہ بن کر موجود ہے. کبھی جناب زینب بن کر جناب مولا حسین علیہ السلام کے میدان عمل میں فکر کا پرچم بلند کر کے حسین کے ذکر کو پائندہ و تابندہ کرتی ہیں، اور کہیں جناب رضا کو اس طرح ظلم و ستم کے خلاف، بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے خلاف بی بی ایسا علم جہاد. آپ خود دیکھیے گا، ذرا سوچیے گا کہ مولا امام رضا علم ولایت لے کر بصرہ سے نکلے ہیں، نیشاپور سے ہوتے ہوئے، خراسان سے ہوتے ہوئے، طوس سے ہوتے ہوئے مرو تک پہنچے. گویا مشرقی ایران پر مہر عشق ولایت لگاتے ہوئے مولا اپنا حصار کھینچتے گئے ہیں. عاشقانہ حصار مولا نے کھینچا ہے جو آج تک ولایت کے قلعے کی صورت میں موجود ہے. 200 مساجد ہے اس تمام سفر ولایت میں جس میں مولا کے قدم موجود ہیں. یعنی علی کے بیٹے، علی کے علی بیٹے نے اپنے پتھروں کے سینوں پر اپنے عشق کے وہ تحریریں لکھ دی ہیں کہ جو ایران آتے ہیں زائرین انہیں معلوم ہے. 200 مساجد ہیں اس پورے سفر میں جہاں مولا نے اپنے قدم ثبت کیے اور ولایت کا رزق بانٹتا ہوا علی کا علی مشکل کشا بیٹا مرو تک پہنچا ہے. اور بہن نے دوسری طرف ظلم کے خلاف خطبوں کی صورت، اقوال کی صورت، نصیحتوں کی صورت، بی بی نے بصرہ سے دوسری طرف سفر، یعنی ایران کی دوسری طرف سے، یعنی ساوا اور قم اور اس طرح کے یہ تمام علاقے ادھر سے بی بی نے ایسا سفر آغاز کیا اور ایسے خطبات دیے، ایسے اقوال دیے کہ پورا بنو عباس کی حکومت لرزہ براندام ہو گئی. اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساوا کے مقام پر بی بی کے اس قافلے پر جو معصومین کی اولادوں کا قافلہ تھا، 180 امام زادگان کی قبریں آپ کو یہاں قم کے نواح میں ملیں گی. اور میرا ہزاروں درود و سلام اس شہر قم پر کہ کیا عظمت ہے اس قم کی جسے جناب سیدہ فاطمہ معصومہ نے بڑھا دیا. خدا کی قسم شہروں کی عزتیں انوار ولایت بڑھایا کرتے ہیں. نجف میں علی آئے تو وہ اشرف ہو جاتا ہے، حسین کربلا میں اترے تو وہ معلیٰ ہو جاتا ہے، 2 امام کاظمین میں اتر آئیں تو وہ شریفین ہو جاتا ہے. مکہ میں خوب علی آئے خانہ کعبہ میں تو وہ مکہ مکرمہ بن جاتا ہے. رسول مدینہ میں محو استراحت ہو، مرقد نبوت وہاں ہو تو وہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے. مشہد میں رضا آ جائیں تو مشہد مقدس ہو جاتا ہے. اور اگر معصومہ قم میں تشریف لے آئیں تو علم و حکمت کا یہ عظیم وادی حرم اہل بیت کہلاتی ہے. اس قم کو حرم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جس طرح حضرت عباس کے آنے سے پہلے مولا کی شجاعت کے تذکرے، مولا کی وفاؤں کے تذکرے، مولا کی عظمت کے تذکرے موجود ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ تاریخ میں جب کوئی سورما اپنا کوئی ایسا عظیم معرکہ سر کرتا ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اس کے آنے سے قبل اس کا تذکرہ وہ یا حضرت عباس ہے یا پھر جناب بی بی معصومہ قم ہے کہ امام جعفر صادق اپنی پوتی کے آنے سے پہلے بے شمار حدیثیں ہیں قم کے بارے میں. چھٹے مولا کی کبھی فرماتے ہیں کہ قم وہ شہر ہے کہ جس نے قم میں ہماری پوتی معصومہ فاطمہ کی زیارت کی، گویا اس نے حق معرفت ادا کر کے زیارت کی تو گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. پھر فرمایا قم جنت ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جنت کے لیے قم کے لیے خدا نے کیسے فرشتے کو مقرر کیا ہے جو کسی ظالم و جابر کو اس پر حملہ آور ہونے نہیں دیتا. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، قم پر کبھی کوئی ظالم حملہ آور نہیں ہو سکا. اس کے بعد مولا مسلسل فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب ظلمتوں کی سیاہی اتنی پھیل جائے گی کہ سانس لینا دشوار ہوگا. اس وقت تم قم یا اس کے نواح میں آ کر آباد ہونا اور قم میں آ کر یعنی اس کو اپنا مسکن قرار دینا.
اس کے علاوہ مولا بے شمار حدیثیں کہ ہماری پوتی معصومہ قم فرمایا کہ قم ایک مقام ایسا تاریخ میں ایسا مقام آئے گا، ایسا موڑ آئے گا جب علم نجف سے رخصت ہو کر قم میں آ جائے گا۔ یعنی علم و حکمت کی میں کہوں گی کہ جناب سیدہ کے لیے وہ جو امام جعفر صادق نے اپنے 3 صحابہ کو اور بھی کئی صحابہ مگر نامور 3 صحابہ کی تربیت کر کے، تعلیم و تربیت کر کے ان کو ہجرت کروا کر قم میں بھیجا تھا، دراصل اپنی بیٹی کے لیے اس تمام اہتمام کو ثابت کرنا تھا کہ جب جناب سیدہ ساوا میں مشکل کا شکار ہوئی تو یہ وہی قم کے وہ تمام تربیت گاہ تھی امام جعفر صادق کی کہ دادا نے پہلے اہتمام کر رکھا تھا جناب سیدہ کے لیے اس مومن شہر کا، ایسی تربیت کر چکے تھے مولا کے صحابی آ کر یہاں پر لوگوں کی کہ تمام کے دلوں میں محبت ولایت، عشق ولایت موجود تھا، اور انہوں نے باقاعدہ بی بی کا استقبال کیا، اور ایک مولا کے صحابی نے بڑی محبت اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ بی بی کو اپنا باغ ہبہ کیا، اور جس میں بی بی نے اپنا مسلح عشق بچھایا اور ایسی عبادت کی کہ ہم آج بھی جب بھی بی بی کے حرم میں ایک مسجد ہے جہاں آپ کو بیت النور کا مقام ملے گا، یہ وہ بیت النور ہے جہاں شہزادی نے جناب سیدہ کی نیابت میں، یعنی بی بی کو ثانی زہرا کہا گیا کہ اگر تم فاطمہ کی قبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تڑپتے ہو کہ ماں کی قبر پر جا کر راز و نیاز کرو اپنی جدہ فاطمہ سے، تو جاؤ ہماری پوتی فاطمہ معصومہ کی قبر پہ، یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے، اور آپ خود زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عصمت صغریٰ پر فائز جتنے بھی کردار ہیں، یعنی اہل بیت کے حوالے سے حضرت ابو طالب ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عباس ہیں، اور جناب فاطمہ معصومہ ہیں جنہیں باقاعدہ شفاعت کا حق دیا گیا۔ ائمہ کے بعد شفاعت کا حق رکھتی ہیں یہ ہستیاں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، قوم کا کیا کہنا کہ جو علم و حکمت کا خزانہ ہے، شہزادی کے ابر حکمت برس رہا ہے اس شہر پر، اور بی بی کا یہ انقلابی اقدام تھا کہ ظلم و ستم کے اس جور و ستم سے بھرے ہوئے، ظلمت سے بھرے ہوئے اس معاشرے میں جہاں بنو عباس کا ظلم عروج پر تھا، علی کی علی بیٹی نے جناب زینب سے مشابہت جناب سیدہ کی بہت ہے، امت ولی اللہ یعنی پھوپھی ہے ولی خدا کی، بی بی کس کی پھوپھی ہے؟ علی اکبر کی پھوپھی ہے، زین العابدین کی پھوپھی ہے، جناب حضرت عیسیٰ ثانی علی اصغر کی پھوپھی ہیں، اور اخت ولی اللہ حسین کی بہن ہے زینب، بنت ولی اللہ علی کی بیٹی ہے زینب، ادھر جناب سیدہ باب الحوائج کی بیٹی ہے جناب معصومہ، اور امام رؤوف امام ضامن و سامن کی بہن ہے جناب معصومہ، اور امام تقی الجواد۔ میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ بی بی نے تقی جواد کریم امام کی پرورش کنندہ پھوپھی یا امتا ولی اللہ، اے ولی خدا کی پھوپھی آپ پر ہمارا سلام۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح جناب زینب نے مولا علی اکبر کو لوریاں دے دے کر شیر انقلاب تربیت انقلاب عطا کی، اسی طرح جناب بی بی معصومہ قم نے حضرت امام محمد تقی کو پالا، کیونکہ 40 برس سے سن تجاوز کر چکا ہے امام رضا کا، اولاد نہیں ہے، اور جو برا سوچنے والے ہیں اور حاسدین ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو رسول کی زبان سے 12 خلفاء قریش کے 12 خلفاء کا سنا تھا، مگر آپ کے تو نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں۔ اور اس کے جواب میں مولا نے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے ہمیں کوثر عطا کی ہے، یعنی یہ کوثر کی تفسیر ایک رسول اللہ کی زبان سے سنی گئی زہرا کی صورت میں، اور دوسری مرتبہ انا آتینا کل کوثر کا مصداق امام محمد تقی ہے۔ تو جناب زینب سے مماثلت ہے، اور راہ حق میں یہ دونوں شہزادیاں، یہ فاطمیت کا وہ سلسلہ ہے جو ولایت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، جہاں ولایت کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں امت خاموش رہتی ہے، جہاں ولایت کو کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں یہ شہزادی فاطمہ ہر گھر سے ایک فاطمہ علم انقلاب لے کر اٹھتی ہے۔ ہمارے ہزاروں درود و سلام اس شہزادی پر، یعنی روایتوں میں ہے کہ بی بی یہ نہیں کہتی تھی کہ مشہد کتنی دور ہے، اگر ہم احساساتی نظر سے دیکھیں تو چاہیے تھا کہ بی بی فرماتی مشہد کتنی دور ہے، میرا بھائی مجھ سے ابھی کتنی دوری پر ہے، مگر ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ شہزادی پوچھتی نہیں کہ قم کتنی دور ہے، معلوم تھا کہ میرا محاذ قم ہے، رضا کا محاذ مشہد ہے،
ہزاروں درود و سلام اس شہزادی پر جس نے فاطمہ کی ثانی زہرا بن کر، ثانی زینب بن کر کائنات کے چہرے پر وہ عاشقانہ تحریر لکھ دی اور انقلاب آفرین کردار اور افکار زندہ کیے کہ آج ہم خواتین اس بیت النور میں آ کر بے نوری سے نور الہی کی طرف سفر کرتی ہیں۔ آپ سب کو جو اس وقت زائرین یہاں موجود ہیں اور جو آیا چاہتے ہیں یا آنے کی خواہش رکھتے ہیں، آئیے اس جادہ علم و حکمت میں اس شہر کو، قرآن میں ہے نا انت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی ہے، اور اے رسول اس لیے قسم کہ اس شہر نے تیرا بار اٹھایا ہے، اس قوم کی قسم کہ جس کا بار، جس پر جس نے سیدہ معصومہ کا بار اٹھایا۔ خدا ہم سب کو، ہم خواتین کو خاص طور پر جناب سیدہ کی طرح علم انقلاب اٹھانے اور نظریاتی میدان میں زینب بن کر ہر مقام پر جناب زینب کی طرح اعلی کلمہ حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔